بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ سن کے حیران ہوں گے۔ یہ کہانی ہے کسٹم انسپیکٹر سید علی رضا کی۔ آج 30 جون ہے، آج وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ ان کے خلاف کیس بنا تھا 2022 میں۔ حیرت کی بات ہے کہ 3 سال یہ کیس دبا رہا، اور یہ فوری طور پہ ہونی چاہیے تھی اس کی سماعت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے گناہ تھے، اور میں یہ بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ ان کے خلاف یہ کسی نے ذاتی اناد کا ان کو نشانہ بنایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال میں گاڑی لاپتہ کرنے کا یہ کیس جو ہے وہ کیوں نہیں سنا گیا، کیوں انتظار کیا گیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ جائے۔ یہ البتہ کہا گیا ہے کہ اپریل 2025 میں جب ان کا تبادلہ اسلام آباد سے لاہور کر دیا گیا تو پھر وہ اس کی ہیئرنگ کے لیے، اس کی سماعت کے لیے انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جس سے انکوائری میں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ تو ناظرین، یہ کیس کیا تھا؟ انسپیکٹر سید علی رضا کے خلاف کیس یہ تھا کہ ویئر ہاؤس سے ایک گاڑی لاپتہ ہو جاتی ہے، اور قیمتی گاڑی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے مختلف ویلاگس میں بتایا کہ جو کسٹمز سے متعلقہ افسران ہیں، جو FPR کے افسران ہیں، جو دوسرے محکموں سے بھی آتے ہیں، وہ گاڑیاں قیمتی ساتھ لے جاتے ہیں۔ 2 چیئرمینوں کا بھی کہا تھا کہ وہ لیکسس گاڑیاں لے گئے، ان کے انجن چیسز نمبر بھی آپ کو بتایا تھا۔ اور پھر ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے آج خود نوٹس لیا تھا، اور یہ حکم صادر فرمایا گیا تھا کہ جن کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں FBR ان سے واپس لیں۔ اور پچھلے دنوں میں چیئرمین FBR کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا، بلکہ یہ حکم صادر کیا گیا کہ جس آفیسر کے پاس پکڑی گئی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ واپس کر دیں۔ اور ابھی تک ہم نے ایک لیٹر بھی لکھا، اس کا جواب نہیں آیا کہ کتنے لوگوں نے واپس کیے۔ البتہ میں نے یہ خبر دی کہ 2 سابق چیئرمین ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک وزارت کامرس کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ ان کے بارے میں دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ بڑے دیانتدار آفیسر ہیں، اور ان کی ایک گاڑی جو ہے ان کا بیٹا کالج جاتے ہوئے لاہور میں استعمال کرتا ہے۔ بھئی دیانتدار ہوگا، پر کوشچن یہ ہے کہ 2 گاڑیاں، ایک ایکوا اور دوسری پریمیم، وہ بھی ساتھ جاتے ہوئے لے گئے۔ اب یہ کیس بنا ہے سید علی رضا پہ۔ سید علی رضا کسٹم انسپیکٹر ہیں جی۔ تو سید علی رضا کو 25 جون کو 2025 کو ابھی وہ پیش ہوئے۔ مدثر رفیق ڈپٹی کلیکٹر کسٹم جو ہے وہ FBR کے نمائندے ان کے ساتھ پیش ہوئے۔ تو ان سے انکوائری کمیٹی کی طرف سے سوالات پوچھے گئے کہ یہ بتایا جائے کہ گاڑی کب اور کہاں لے جائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی سپاہی جو عتیق ہے اس نے گودام سے نکالی تھی۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ گاڑی تو وہاں سے نکالی گئی۔ پھر انکوائری کمیٹی نے ان سے یہ استفسار کیا کہ گاڑی اس وقت کہاں ہے اور واپس کیوں نہیں دی گئی۔ لیکن جس طرح ایک صحافی جو اپنا سورس نہیں بتاتا، بالکل اسی طرح انسپیکٹر علی رضا نے گاڑی کا ٹھکانہ بتانے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ مجھے اس وقت یہ نہیں پتا کہ وہ گاڑی کہاں پہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسپیکٹر علی رضا صاحب کے کہنے پہ گودام سے گاڑی نکالی گئی ہو اور انسپیکٹر علی رضا صاحب کو پتہ نہ ہو؟ چلیں، انسپیکٹر علی رضا کو نہیں پتہ، جس کے سگنیچر ہیں سپاہی عتیق جو ہے جس نے گاڑی نکالی، تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ یہ گاڑی کہاں پہ ہے۔ لیکن بعد میں انکوائری کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ مرتب کی تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ تمام شہادتیں اور ثبوت جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ انسپیکٹر علی رضا صاحب جو ہیں وہ قصوروار ہیں، اور ان کو چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اور ریٹائرمنٹ میں اس وقت 5-6 دن رہتے، چونکہ 25 جون کو یہ معاملہ جو ہے مکمل ہوا، انکوائری رپورٹ مکمل ہوئی، اور کہا گیا چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ سر پہ آ گئی ہے، لہٰذا ان کو جبری برطرف کرنے کی بجائے ان کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا جائے۔ اب بھاری جرمانہ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گاڑی جب یعنی 2022 کے جس مہینے میں جس تاریخ کو سرکاری گودام سے نکالی گئی تھی، اس گاڑی کی اس دن کی مالیت جو ہے وہ طے کی جائے گی، اور وہ مالیت جو ہے ان کی کمیٹیشن یا ان کی پینشن سے اس کی قیمت جو ہے وہ منہا کر لی جائے گی۔ یعنی ایک طرف تو انسپیکٹر علی رضا کے گھر میں یا دوست احباب، ان کے رشتہ دار شکر بھی کر رہے ہوں گے کہ چلیں وہ اپنی سروس مکمل کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، پھر کوئی کاروبار کریں گے، پینشن ملے گی، کوئی ساتھ پیسے بھی ملیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ان کے یہ عذاب ان کے سر پہ آ گیا۔ یہ عذاب ان کے سر پہ صرف 6 دن پہلے جی ٹوٹا ہے ان کے سر کے اوپر۔ اور میری اطلاع کے مطابق پورے پاکستان میں کسٹم سے متعلق جو انکوائریز ہیں ان کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، جو مختلف کلیکٹریٹ میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ انکوائریز جو ہیں، اچھا اب ان کے سائیں وارث چونکہ زندہ ہیں، کوئی پرنسپل اپریزر ہے، کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہے، کوئی AC ہے، کوئی کلیکٹر ہے،
کوئی اس سے بھی بڑے عہدے پہ فائز ہے، کوئی انسپیکٹر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی سروس باقی ہے، میں نہیں کہتا کہ ضروری ان کو سزا ہی دے دیں، اسی قسم کی ایک انکوائری جس طرح کی انکوائری جو ہے یہ انسپیکٹر علی رضا کے معاملے میں حرکت میں آئی اور انہوں نے انکوائری جو ہے مکمل کی، اسی طرح کی ایک انکوائری کمیٹی جو ہے ہر کلیکٹریٹ جو ہے چیئرمین FBR صاحب جو ہیں وہ ہر کلیکٹریٹ کو پابند کریں کہ آپ کے پاس جتنی انکوائریز پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس 2 مہینے کا 3 مہینے کا وقت ہے، ان کو مکمل کر کے چیئرمین FBR کو رپورٹ کیا جائے کہ کون قصوروار پایا گیا، کتنا قصوروار پایا گیا، کس کو کتنا جرمانہ کیا گیا، کس کو جبری برطرف کرنے کی ضرورت ہے، کس کو برطرفی کے ساتھ ساتھ گرفتار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے کے کنٹینر کلیئر کیے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے مالیت کا سامان جو ہے اسمگلروں کے ساتھ مل کے کلیئر کیا ہوا ہے۔ انکوائریز پڑی ہوئی ہیں، انکوائریز انتظار میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی دیانتدار افسر آئے اور ہمارا چہرہ دیکھے، پھر متعلقہ لوگوں کو بلائے کہ یہ کیا کھلواڑ کیا ہے آپ نے اپنے ملک کے ساتھ، کیا ظلم کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ۔ اور پھر یہی نہیں ہے ناظرین، اگر سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے کے کہتی ہے FBR سے کہ سب کی سب گاڑیاں واپس لی جائیں، تو موجودہ چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کا آج خود نوٹس پہ لیا گیا فیصلہ وہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کریں کہ جب سپریم کورٹ نے 15 سال پہلے یہ آرڈر حکم نامہ صادر کیا تھا کہ تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جائیں، 15 سال میں کتنی لگژری گاڑیاں واپس لیں اور 15 سال میں کتنی لگژری گاڑیاں بانٹی گئیں اور کس کس کو بانٹی گئیں، یہ ایک شفاف نظام ہوگا۔ عوام بھی آپ پہ مطمئن ہوگی، عوام خوش ہوگی کہ ہمارے جو چیئرمین FBR ہیں انہوں نے لوگوں کو سچ بتایا ہے کہ کتنی گاڑیاں گوداموں سے نکالی گئیں۔ اور پھر ناظرین یہی نہیں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی بتایا جائے قوم کو کہ پچھلے 5 سال کے اندر کس گودام سے کتنا مال کس نے چوری کیا۔ جیسے کہ 2 FIRs تو ابھی پچھلے 2 مہینے میں ہوئی ہیں نا لاہور میں، جس میں اصغر پوری وال اور فیصل ڈھلوں جو ہیں وہ مرکزی ملزم ہے، اور انسپیکٹر خاتون جو ردا ہے وہ بھی ہے اس میں ملزم، اور سپاہی بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی چیئرمین FBR کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ پچھلے 5 سال میں یہ سارا رپورٹ دیں کہ کتنی FIRs ہوئی ہیں، کس کس گودام سے کتنا کتنا مال چوری ہوا ہے، وہ بھی قوم کے سامنے رکھ دیں۔ انسپیکٹر علی رضا، ایک انسپیکٹر علی رضا، 7 سپاہی عتیق، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ عین ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کو جرمانہ کر کے کہا گیا ہے، اچھا جو آرڈر ہے وہ آپ ہماری سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ ادارہ جو ہے ایسی بدعنوانی اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا ادارے سے بدعنوانی اور بد انتظامی کے اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ متعلقہ انسپیکٹر کسٹم سید علی رضا جو 30 جون کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی پینشن سے اس گاڑی کی مالیت جو ہے منہا کر لی جائے گی، کاٹ لی جائے گی۔ تو باقی کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، باقی کون سے کہ جناب علی بابا کسی بزرگ ہستی کے بیٹے ہیں، باقی بھی اسی کی گنگا جل سے نہائے ہوئے ہیں، باقی بھی یہیں سے انہوں نے مال پانی بنایا ہوا ہے۔ ذرا ساسا جات ہی چیک کر لیں، کوئٹہ سے شروع ہو جائیں، پشاور کو ہوتے ہوئے لاہور تک پہنچ جائیں، کراچی تک جائیں، سارا کچھ آپ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ چیئرمین صاحب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے یہ آغاز تو کیا ہے انسپیکٹر علی رضا والا، مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو یہ ہے صرف کہ یہ 5 دن میں ایسی کیا گیدڑ سینگی، ایسا کیا جادو نگری تھی کہ آپ نے کہا کہ 5 دن کے اندر اندر جو ہے انسپیکٹر علی رضا والا فیصلہ سنا دیا جائے، اس کے پیچھے کون تھا؟ اور پھر دوسری بات، جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ تو ایک چلے ہوئے کارتوس کی طرح ہوتا ہے۔ اب انسپیکٹر علی رضا جو ہے اس کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا گیا۔ انسپیکٹر علی رضا کی کوئی محکمے کے اندر کوئی شاندار شہرت نہیں تھی، ان کو اس معاملے میں بھی دیکھا گیا تھا جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ دیکھا جائے کہ کس کے تعلق سمگلروں کے ساتھ ہیں، اس معاملے میں بھی ان کی چھان بین ہوئی تھی۔ پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسپیکٹر علی رضا کے خلاف یہ ایسی شفاف انکوائری آپ کر سکتے ہیں تو باقی لوگوں کو کیوں پھر چھوڑا جا رہا ہے؟ باقی لوگوں کا یہ بھی بتایا جائے نا، باقی افسران کا بھی بتایا جائے کہ وہ کیوں اس قانونی شکنجے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا FBR کیوں ان کو قانونی شکنجے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو پورے کا پورا اگر معاملہ اس پنڈورا باکس کو کھولا جائے، اور یہ پنڈورا باکس کھلنا چاہیے اگر ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالنا ہے، اگر معاشی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو پھر ہمیں اس پنڈورا باکس کو کھولنا ہوگا۔ اور جو وزیر اعظم نے کہا کہ سمگلروں اور
کسٹم کے افسران کے تعلقات کو ہمیں توڑنا ہوگا. اگر ان تعلقات کو توڑنا ہے تو پھر یہ پنڈورا باکس کھول دیں. پہلا پنڈورا باکس تو یہ کھولیں کہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے جن لوگوں کے تعلقات سمگلروں کے ساتھ پائے ہیں وہ بھی بتا دیں کہ ان کسٹم کے افسران کو، ان FBI کے افسران کو کیا سزائیں دی گئی ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ وہ سمگلر جو ان کے رابطے میں تھے ان کو کیا سزائیں دی گئی ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ کوئٹہ سے گلگت بلتستان تک، لاہور تک کتنے کا روئی جو ہے، سگریٹ کی روئی جو ہے، اس پہ کتنا ٹیکس چوری ہوا ہے. 650 650 ارب کا بتایا جا رہا ہے. ناظرین ابھی تو کنٹینر پکڑا گیا جس کی ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور وہ یعقوب ماکو صاحب نے FIR کروا دی. یہ سارے وہ سوالات جو میں اٹھا رہا ہوں وہ چیئرمین صاحب کو یہ دیکھنے ہوں گے، ورنہ یہ سوال تو یہ علی رضا کا وکیل بھی اٹھائے گا کہ میرے کلائنٹ کو، میرے موکل کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا. اتنی انکوائریز تو پہلے پڑی ہوئی ہیں، باقی انکوائریز کی کیوں نہیں تحقیقات ہوتی ہیں؟ باقیوں سے گاڑیاں کیوں واپس نہیں لی جاتی؟ اس کا جرمانہ کر دیا گیا اور گاڑی کا ٹھکانہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. باقی کیوں بھائی؟ باقی کیا محکمے کی پھوپھی کے پتر ہیں؟ سب کو اس قانونی شکنجے میں لانا ہوگا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.